اسی طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اجراء نبوت کی نفی ہے، اجراء خلافت کا بیان ہے۔ بخاری شریف جلد اول 491 صفحہ پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات پلے باندھ لو، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ لا نبی بعدی یہ وہی لا ہے جو الہ پہ آیا تو ہر قسم کی الوہیت کو اکھاڑ ہے۔ اگر اللہ نہ ہوتا تو اللہ کی الوہیت بھی ثابت نہ ہوتی۔ اللہ آیا پھر اللہ اس کے بعد ذکر کیا گیا، تو یہ اللہ کا قلہ آیا تو فقط اللہ کی الوہیت ثابت۔ تو جو لا الہ پہ وہی نبیہ پہ، وہاں ہر قسم کی الوہیت کی نفی، یہاں ہر قسم کی نبوت کی نفی۔ اور یہ ذلی اور بروزی ویسے بھی ہماری اصطلاحات آئی ہیں، یہ قادیانیوں کی اصطلاحات ہیں۔ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، انہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ وسیکون خلفاء، میرے بعد خلفاء آئے گے، خلافت سے نظام چلے گا۔ وسیکون خلفاء فیکثرون، اور کثرت سے آئے گے۔ تو قرآن و حدیث میں اجراء نبوت کی نفی ہے، اجراء خلافت کا اثبات، ذکر، بیان اور اظہار ہے۔ تو اس کی بداہت اور صحت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی نبوت ہی نہیں، ختم نبوت پہ ایمان ہے۔ اور یہاں ایک نقطہ اور شامل کرنا چاہوں گا، جناب آدم صفی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جتنے انبیاء آئے سارے مصدق بھی تھے، مبشر بھی، سارے مصدق بھی تھے، مبشر بھی تھے۔ مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والے، مبشر کہتے ہیں بشارت دینے والے۔ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والے تھے، اپنے بعد والے کی بشارت دینے والے تھے۔ آدم سے پہلے نبی چونکہ کوئی نہیں، انسان بھی کوئی نہیں، اور حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، اس لیے وہ مصدق نہیں، حضور کسی کے مبشر نہیں، حضور کسی کے مبشر نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضور نے تو سب نبیوں کی تصدیق کی، جناب آدم صفی اللہ سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ کی، تو آپ کی تصدیق کون کرے؟ تصدیق کے لیے نبی بھیجا جائے تو پھر آپ کی یہ نبوت تو ثابت ہوتی، ختم نبوت ثابت نہ ہوتی۔ حالانکہ اگرچہ انسانی کمالات میں نبوت اور رسالت سب سے بڑا کمال ہے، مگر ختم نبوت اس سے بھی بڑا کمال ہے، کیونکہ نبوت 1,23,999 نفوس قدسیہ کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس۔ تو آپ کی نبوت ثابت ہوتی، ختم نبوت باقی نہ رہتی۔ اس لیے آپ کی تصدیق کے لیے اللہ نے بعد میں نبی نہیں بھیجا۔ جب آپ اپنے بعد کسی کے مبشر نہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی آپ کا مصدق نہیں۔ اللہ نے تصدیق کا انتظام کیسے کیا؟ اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا نہیں، صدیقیت کا منصب تجویز کیا۔ آپ کے بعد تصدیق کے لیے نبی نہیں، صدیق کو بھیجا۔ صدیق نبی تو نہیں تھے، لیکن نبی کے ساتھ ایسے رہے جیسے سایہ اصل کے ساتھ رہتا ہے، جیسے سایہ اصل سے جدا نہیں ہوتا۔ صدیق نبی سے جدا نہیں ہوئے۔ اگر نبی مکے میں، صدیق مکے میں، نبی مدینے میں، صدیق مدینے میں، نبی سفر میں، صدیق سفر میں، نبی حضر میں، صدیق حضر میں، نبی غار میں، صدیق غار میں، نبی مزار میں، صدیق مزار۔ لوگ کہتے ہیں کسی نے معجزہ دیکھ کر ایمان قبول کیا،
کسی نے دلیل کی ڈیمانڈ طلب کی، کسی نے نشانی پوچھی، لیکن جناب ابو بکر صدیق نے کسی معجزے کی